حصہ غزلیات سیکنڈ ایئر میں ہمارے پاس جو پہلی غزل ہے وہ علامہ اقبال کی ہے۔ پہلا شعر ہے: کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ اہل نظر سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو فہم و ادراک رکھتے ہیں، جن کی سوچ اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی۔ اور تازہ بستیاں، تازہ سے یہاں مراد نئی ہیں، اور شاعر کی مراد ایک نئے معاشرے کی تخلیق سے ہے جہاں سب انصاف کے سائے میں امن اور چین سے زندگی بسر کرے۔ سوئے کا مطلب ہے کہ جانب کی طرف، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، تو مطلب یہ ہے کہ میری جو نگاہ ہے وہ کوفہ و بغداد کی جانب نہیں ہے۔ کوفہ و بغداد عراق کے دو شہروں کی جانب اشارہ ہے۔ کوفہ سے کربلا کا درد انگیز واقعہ جڑا ہوا ہے جس نے ساری کی ساری اسلامی تاریخ کو پلٹ دیا، اور وہاں سے ایک ایسی لڑائی کا آغاز شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ اور بغداد کا بھی علم و فنون کا مرکز تھا، اور جسے منگولوں نے تباہ کر دیا۔ تو یعنی اس سے مراد وہ نشیب و فراز ہے جو ہماری اسلامی تاریخ میں دیکھنے میں آیا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جو اہل نظر ہیں آج، وہ تازہ بستیاں یعنی نئے معاشرے کی تخلیق کریں گے، اور ان کی نگاہ اب کوفہ و بغداد کی جانب نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ماضی کا حصہ تھا، اس سے اب زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امید یہ کی جاتی ہے کہ اب سے ایک نئے دور کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو اس شعر کے اندر ایک امید نظر آتی ہے۔ اگلا شعر ہے: یہ مدرسہ یہ جواں یہ سرور و رعنائی، انہی کے دھم سے ہے میخانہ فرنگ آباد۔ اب یہ ایک طنزیہ شعر ہے، اور یہ طنزیہ کیوں ہے یہ جاننے سے پہلے ہم ذرا اس کی معنی کو جان لیتے ہیں۔ مدرسہ، اب یہاں جو مدرسہ ہے وہ انگریزی تعلیمی ادارے مراد ہیں، کیونکہ یہاں پہ میخانہ فرنگ آیا ہے، اور میخانہ فرنگ کو میں آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ سرور و رعنائی، اب سرور کہتے ہیں مستی کو، ایک نشے کو، اور رعنائی کہتے ہیں حسن و جمال کو۔ اب اس کے وسیع معنی یہ ہے کہ یورپی تہذیب کی چگا چوند، یعنی وہاں پہ جو اس کی ایک انگریز جو ایک تہذیب لے کے آئے، تو ہمارے جو جوانوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس میں پڑ گئے، اور یہ اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور اپنی ایک سادہ زندگی کو چھوڑ کر اور اس یورپی طرز کو اپنانے کی کوشش کرنے لگے۔ دم سے، اب یہ دم سے وجہ سے باعث، یعنی انہی کے دم سے، یعنی ان کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے۔ اور میخانہ، شراب خانے کو کہتے ہیں، مگر یہاں تہذیب مراد ہے، اور فرنگ جو ہیں وہ انگریز ہیں۔ اب اقبال کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انگریز کی تہذیب اور ثقافت ہندوستان کے اندر پھل پھول رہی ہے، یعنی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ مدرسہ ہے، یعنی جو انگریزی تعلیمی ادارے ہیں، یہ انسان کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ اپنی ثقافت سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کہتے ہیں جوان، یہ وہ جوان جو یورپی تہذیب کی سرور و رعنائی یعنی اس کی چگا چوند سے متاثر ہیں۔ اب یہ تین ہے، مدرسہ، جوان، اور اس تہذیب کی سرور و رعنائی، یعنی اس تہذیب کی وہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دھمک جس نے نوجوانوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ تو ان کی وجہ سے جو انگریز ہیں، یعنی میخانہ فرنگ ہے، یعنی انگریزوں کا جو ایک سسٹم جو چل رہا ہے، جو ایک نظام چل رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو انگریزوں کو بوریا بستر لپیٹ کر ہندوستان سے جانا پڑے۔ پھر شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اقبال کہ نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت و اندیشہ و نظر کا فساد۔
اب فلسفی، حالانکہ اقبال کو بھی فلسفی ہی کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فلسفیوں سے زیادہ پر امید نہیں ہے۔ اور فلسفی کون ہوتا ہے؟ فلسفی ویسے تو سوچ و بچار کرنے والے کہتے ہیں کہ جو سوال تلاش کرتا ہے پھر ان کے جواب تلاش کرتا ہے، یعنی دونوں کی جستجو کرنے والا ہوتا ہے۔ فساد، بگاڑ اور خرابی کو کہتے ہیں۔ اندیشہ و نظر، اب یہاں پہ جو اندیشہ استعمال ہوا ہے وہ فکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو یہ لفظ اندیشہ ہے یہ فکر کے لیے ہے۔ اندیشہ و نظر کا مطلب ہے فکر و خیال، یعنی سوچ و بچار۔ اور اس کے بعد ملا، اب ملا جو ہے وہ اقبال کی شاعری میں ملا کی خاص ڈیفینیشن ملتی ہے، یعنی اگر آپ ساری شاعری کو پڑھیں تو اس میں اس کی خاص تعریف ملتی ہے۔ جہاں بھی اقبال ملا کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے مراد وہ مذہب پرست شخص ہے جو اس عبادات کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اب اقبال کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اقبال کہنا یہ چاہ رہے ہیں، شکایت یہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو آپ کے دو بڑے طبقے ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر جو دو بڑے طبقے تھے، ایک تو وہ فلسفی تھے جو اس وقت جو ہے وہ رسائل نکال رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے اور مختلف طریقے سے قوم کو جگانے کی کوشش کرتے، اور دوسرا ملا تھا۔ اچھا، ملا سے کیا مسئلہ ہے اقبال کو؟ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اپنی عبادات میں منہمک ہے اور اسے قوم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اس کی تربیت کے لیے وہ آگے نہیں آ رہا، وہ بس عبادت کو سب کچھ سمجھتا ہے اور تربیت کا خیال جو ہے وہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ وہ شکایت سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ملا کو اہمیت دیتے ہیں لیکن وہ اس سے نالاں ہیں کہ وہ اپنے اصل کام کو چھوڑ کر جو تربیت دینے کا تھا وہ صرف عبادات تک اور مسائل تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور پھر فرقہ پرستی اور یوں جو ہے نا اس میں پڑ گیا ہے۔ تو اور فلسفی سے ہے، اب یہ دل کی موت کیا ہے؟ دل کی موت یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ سوال و جواب میں پڑ جاتے ہو تو عمل سے انسان خالی ہو جاتا ہے، اور جب انسان عمل سے خالی ہو جاتا ہے تو اس کی دل کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی اس میں عمل کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اندیشہ و نظر کا فساد، یعنی سوچ و بچار کے اوپر پہرے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ صرف چند عبادات پر خود کو محدود کر لیں گے اور ان کو سب کچھ سمجھنے لگیں گے تو آپ کی سوچ و بچار پر پہرے بیٹھ جائیں گے اور آپ اس سے آگے نہیں نکل سکیں گے، اسے آگے نہیں دیکھ سکیں گے کہ آپ کے ساتھ آگے مستقبل میں کیا پیش آنے جا رہا ہے۔ یعنی فقیہ ہے، علم فقہ کا جاننے والا، شرعی احکام و قوانین کا ماہر۔ اور تحقیر یعنی حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، بے قدری کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، اب میری جو ہے یہ میری ہے لیکن شاعری کے اندر یہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کیا جا سکتا ہے، یعنی شاعری میں ایسا کیا جا سکتا ہے، نثر میں ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد۔ تو وہ دل کی کشاد ڈھونڈ رہے ہیں۔ کشاد کیا ہے؟ کشادہ، وسیع، یعنی اطمینان کے معنی میں دل کا اطمینان تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جب فقیہ شہر پر سوال اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیر کر رہے ہیں یا اسے وہ کمتر سمجھتے ہیں، بلکہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اب یہ سوال کیا اٹھاتے ہیں؟ وہ سوال پچھلے شعر میں وہ اٹھا چکے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ نہ فلسفی سے نہ ملا سے غرض مجھ کو، تو وہ یہی سوال کہتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن آگے وہ پھر اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی تحقیر کر رہے ہیں یا کسی کو کمتر سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک اپنے منصب کو پہچانے اور اس منصب کو پہچان کر اور اپنے فرض کی ادائیگی میں منہمک ہو جائے، نہ کہ صرف وہ کسی ایک کونے میں بیٹھ جائے اور اپنی الگ سے 1.5 انچ کی مسجد بنا لے۔ اگلا شعر کیے ہے فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر و مدرسہ و خانقاہ ہو آزاد۔ اب یہاں پہ ایک دعویٰ ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رموز قلندری کو فاش کیا ہے۔ اب رمز کی جمع ہے، یعنی
اس کا مطلب ہے بھید، راز، چھپی ہوئی حقیقت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رموز قلندری کو فاش کیا، یعنی میں ان کو فاش کا مطلب ہے سامنے لے کے آنا۔ اور رموز قلندری کیا ہے؟ دیکھیں قلندر ایک درجہ ہے، ایک ایسا درجہ جس پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور اپنے خطرات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے اندر جرأت آ جاتی ہے، اس کے اندر استقلال ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ ڈرتا نہیں، وہ جھکتا نہیں، وہ بکتا نہیں، اور وہ حق گوئی کا جو ہے نا قائل ہوتا ہے اور وہ حق بات کرتا ہے۔ اور رموز قلندری کیا ہے کہ رموز قلندری یہ ہے کہ اس قلندری تک پہنچا کیسے جائے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے اس کے جو راز ہیں وہ سب کو بتا دیے ہیں، اور یہ اقبال کی ساری شاعری اسی کے گرد ہی گھومتی ہے۔ اور رموز قلندری کا سب سے پہلا راز اقبال نے خود ہی بتایا ہے، اپنی شاعری کے اندر اقبال جا بجا خود ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اور رموز قلندری انہوں نے کیوں بتائے؟ رموز قلندری اس لیے بتائے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فکر مدرسہ خانقاہ ہو آزاد۔ فکر مدرسہ، اب یہاں مدرسے سے مراد اسلامی مدارس ہے، کیونکہ اس کے ساتھ خانقاہ کا لفظ آیا ہے۔ پہلے جو مدرسہ آیا تھا، جو کہ اس کے ساتھ میخانہ فرنگ آیا تھا، تو وہاں سے مراد انگریزی تعلیمی ادارے تھی، کیونکہ مدرسہ تو کوئی مخصوص مدرسہ جو لفظ ہے وہ تعلیمی ادارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو مدرسہ استعمال ہوا ہے وہ اسلامی تعلیمی ادارے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور خانقاہیں جو تھیں یہاں پہ ذکر و اذکار کی محفلیں سجائی جاتی تھیں اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کوشش کی جاتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فکر مدرسہ و خانقاہ ہے وہ آزاد ہو، تو مطلب وہ کس طرح آزاد ہو، ان کی کیا فکر ہے جس کی اقبال آزادی چاہتی ہے، تو وہ پہلے ہی میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف عبادات تک خود کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ عملی میدان میں بھی جد و جہد کی جائے۔ اور عملی میدان میں سب سے بڑی جد و جہد یہ ہے کہ آپ عوام کی تربیت کریں اور عوام کو بتائیں کہ ایک آزاد معاشرے کی تخلیق کیسے ہوگی اور غلامی کتنی بڑی لعنت ہے۔ تو اقبال ہمیشہ سے اس پر زور دیتے رہے، اور اقبال ان دو طبقوں کو اس کا ذمہ دار بھی سمجھتے رہے، کیونکہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ انہی دو طبقوں یعنی جو مدرسے بنے ہیں اور جو خانقاہ بنے ہیں وہی جو ہے وہ درست طریقے سے جو ہے وہ ایک عوام کو درست جو ہے نا سمت کی طرف گامزن کر سکتے ہیں، وہ اسے اپنی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ رشی کہتے ہیں تپسیا یا ریاضت کرنے والا ہوتا ہے جو گیان دھیان کرتا ہے، اسے رشی کہتے ہیں ہندوؤں میں، ہندو مذہب میں۔ اب یہاں جو مراد ہے اور فاقہ بھوکا رہنا، اور براہمن کہتے ہیں ہندوؤں کی اعلیٰ ذات جن کا خیال ہے کہ وہ حکومت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ ان کا ازلی حق ہے کہ جو براہمن ہے وہ حکومت کرے گا۔ اور لیکن شاعری میں اس کی مراد وہ برہمن نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے برہمن انگریز تھے، یعنی انگریزوں کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ گورے ہیں، تو ان کا استحقاق ہے کہ وہ کالوں پر حکومت کریں، وہ ہندوستان پر حکومت کریں۔ اور طلسم کا لغوی مطلب تو جادو ہے، لیکن یہاں طاقت اور قوت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عصا جو ہے وہ لاٹھی کو کہتے ہیں، اور یہ تلمی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جس سے اللہ کے حکم سے جب وہ زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا، جب انہوں نے سمندر پر مارا تو وہ پھٹ گیا اور اس نے راستہ دے دیا، اور وہاں پہ خشکی بن گئی اور وہ اپنے امت کو لے کر دوسری سمت پہ چلے گئے، اور جب انہوں نے پتھر پہ مارا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اور کلیمی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کار بے منیاد وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو کیا کہتے ہیں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ براہمن کا طلسم، یعنی آپ جتنے ایک رشی جو ہے، ایک جو سادھو ہے، وہ تپسیا کرنے والا جتنے بھی فاقے کر لے، جتنے بھی وہ ایک طرف بیٹھ جائے اور وہ بھوک ہڑتال کر لے، لیکن وہ حکمرانوں کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، یعنی حکمران
حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہیں رینگے گی کہ اگر کوئی شخص بھوک ہڑتال سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں کہ عصا ہونا ضروری ہے، یعنی ہاتھ میں لاٹھی ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ لاٹھی نہ ہو تو آپ اگر کلیم بھی ہوں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بے فائدہ کام ہے، یعنی کہ طاقت ایک حد تک اقبال طاقت کے استعمال کے یہاں پر قائل ہے۔ تو آپ کے پاس عصا ہونا چاہیے، اور پھر اب یہ پورا کا پورا ایک ایسا نہیں ہے کہ جی صرف عصا ہو، اب موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کا اس میں مطالعہ کرنا پڑے گا کہ وہ انہوں نے کس طرح سے ان کو وہ عصا ملا، وہ ایسے نہیں مل گیا، اس کے لیے انہوں نے ایک محنت کی، جد و جہد کی، اور اپنی قوم کو تیار کیا، فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پھر جب وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں عصا آیا۔ تو یعنی کہ ایک پوری کی پوری ترتیب انہوں نے بتائی ہے اس ایک شعر کے اندر کہ کس طرح اسلام کی نشاط ثانیہ، اسلام دوبارہ سے، مسلمان دوبارہ سے اپنا عروج پا سکتے ہیں، تو ان کو پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صرف فاقے کرنے سے وہ آپ جو ہے صرف فاقے کریں اور صرف جو ہے نا یہ اس طرح کام نہیں بنے گا، بلکہ اپنے ایک سب سے پہلے اپنے آپ کو کردار سازی کرنا ہوگی، اور اس کے بعد اللہ پاک جب آپ کا کردار بن جائے گا، ایک معیار بن جائے گا، تو اللہ پاک آپ کے ہاتھ میں عصا دے دیں گے، اور جب وہ عصا ہوگا تو پھر یہ آپ کو، یعنی جب عصا آ جائے گا تو پھر جو ہے نا وہ کام بنے گا، ورنہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ تو یہ ساری کی ساری شاعری ہماری غزل نمبر 1 کی ہو چکی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور اگر کچھ اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں کسی اور ٹاپک کے حوالے سے تو وہ بھی ضرور مینشن کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔